اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پر غور و فکر کریں گے۔ کون سی آیت ہے یہ؟ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں دیکھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قرآن کے عالم تھے اپنی جنریشن میں، یعنی اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان میں یہ بہت بڑے عالم قرآن کے مانے جاتے تھے۔ ان کے بعد کی جو جنریشن تھی اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن کے بڑے عالم مانے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پہل جو اسکالرز تھے اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا مسجد میں اور پوچھا کہ اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت تھی، جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیا آئی کہ جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے میں اس کو کیسے جواب دوں۔ تو ان کی موڈیسٹی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورسفلی ان سے کہا کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، جس کا واضح طور پر یہ مانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جواب چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً سے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ لا الہ الا ہو، یعنی آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کے سینے پر ہاتھ مارا، جیسے کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پش کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، واقعی یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت الکرسی کیوں اتنی عظیم ہے، ہم اس کی تفسیر میں تو نہیں جائیں گے، اس کی تفسیر ہم کر چکے ہیں الحمدللہ، جو کہ یوٹیوب چینل پر موجود بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اوتھینٹک اسکالرز بھی اس کی تفسیر کر چکے ہیں، اور میڈیا پہ الحمدللہ وہ اویلیبل ہے، آپ جس کو چاہیں سن سکتے ہیں۔ مختصر بات یہ کروں گی کہ یہ آیت اتنی عظیم اس کے کانٹینٹ، اس کے سبجیکٹ اور اس کے سٹائل کی وجہ سے ہے۔ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بہترین تعارف اس آیت میں کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں جو اللہ کے نام ہیں، جو صفات بیان ہوئی ہیں، وہ بہت ہی امیزنگ ہے الحمدللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں ڈیلی بیسس پر پڑھنے کا کہا ہے، جس میں سونے سے پہلے، یعنی جو شخص سونے جا رہا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہدایات ہیں، انسٹرکشنز ہیں کہ وہ آیت الکرسی پڑھے تاکہ اس کی حفاظت ہو اللہ کی طرف سے۔ اور اسی طرح سے ہر فرض نماز کے بعد، اور اس بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اسے کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سوائے اس کی موت کے، یعنی ایز سون ایز پاسبل وہ جنت میں چلا جائے گا جیسے ہی وہ فوت ہوگا۔ اگر جنت میں جانے سے کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ یہ سنن نسائی میں روایت آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے صبح و شام اس کو پڑھنے کا کہا گیا ہے، اور ایک طویل روایت آتی ہے جس میں شیطان بھیس بدل کر ایک صحابی کے پاس آیا اور اس نے جو صدقے کا مال تھا اس میں سے چرانا چاہا، اور کافی طویل وہ روایت ہے۔ اس کے اینڈ میں بس جب صحابی نے کہا کہ میں تمہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج لے کر ہی جاؤں گا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو ہم جیسے شر سے تم بچے رہو گے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے جس میں صبح و شام کا معنی بھی آتا ہے اور رات کا معنی بھی آتا ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسی روایت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کو صبح و شام بھی پڑھیں، کس کے لیے؟ حفاظت کے لیے، اور رات کو بھی سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو ڈیلی بیسس پر پڑھنے کا کہا ہے، اور آپ دیکھیے کتنی بار دن میں یہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بارہا ہماری زبان سے گزروایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس رب کے آگے تم جھک رہے ہو وہ رب کیسا ہے، اس کی شان دیکھو، اس کی عظمت دیکھو. تو جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جہاں ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، وہاں ہم بہت زیادہ اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ اب ہماری سیکیورٹی ڈن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، الحمدللہ. اور جس کی حفاظت پر اللہ کھڑا ہو اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ایک چھوٹا سا غور و فکر جو اس کے ساتھ لنک کروں گی وہ ان صحابی کے بارے میں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا فہم قرآن دیکھیے، انہوں نے قرآن پر کتنا غور و فکر کیا. حالانکہ یہ جواب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے بتایا ہوا نہیں تھا، یہ ان کی اپنی سیلف سٹڈیز تھیں جس کے بیسس پر انہوں نے یہ آنسر کیا. سوچیں کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنا غور و فکر کیا ہوگا کہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر جواب دیا. تھوڑا سا بھی ٹائم نہیں لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دن دیجئے، میں اس پر غور و فکر کروں اور پھر آپ کو جواب دوں. ایسا نہیں کہا، فوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی کو ریسائٹ کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کی تصدیق کی اور خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کس بات کی علامت تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل درست جواب دیا تھا. اور اتنے سارے صحابہ ہیں الحمدللہ، کیوں ابی بن کعب کو ہی بلا کر یہ اسپاٹ کوئز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی سٹڈیز قرآن کو لے کر بہت اچھی ہیں. تو کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. آپ ان کی زندگی کی تھوڑی سی جھلک دیکھیں، پھر غور کریں کہ ایسا کیا تھا ان کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کو اور فہم علم کو آسان کیا تھا. حالانکہ علم حاصل کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، اور پھر جو علم حاصل کیا ہے اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی آسان کام نہیں. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلیسڈ کیا تھا. ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 قرآن ٹیچر سے قرآن پڑھنے کو ریکمینڈ کیا ان میں سے ایک ابی بن کعب تھے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ ریکمینڈڈ ٹیچرز میں سے تھے. اس بارے میں روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ لنک تھے. ان کی اسپیشلٹی تھی قرآن کا فہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایز قرآن ٹیچر ریکمینڈ کیا کرتے تھے. قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو. یہ کاتب وحی تھے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر وحی لکھنے والوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اول ہیں. اور یہ مدینہ منورہ کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہاں پر کاتب وحی حضرت عثمان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور انصاری صحابہ میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور وحی کو لکھا کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے تھے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ دین کو بہت اچھے سے سرو کر سکتے ہیں. اور آج اس کمپٹیشن کے دور میں اگر کوئی داعی دین دنیاوی علم بھی بھرپور رکھتا ہے تو وہ لوگوں سے بات کر سکتا ہے، دین کو اچھے سے پروموٹ کر سکتا ہے، دین کی اچھے سے پرچار کر سکتا ہے، دین لوگوں کے سامنے بہت اچھے سے پریزنٹ کر سکتا ہے. کیونکہ اس دور میں بھی جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. اور اسپیشلی یہ جو کاتب وحی تھے جتنے بھی، ان کی بڑی خدمات ہیں. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ علم کے لیے وقف تھا. انصار میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا.
جو انصار صحابہ تھے ان میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا. قرآن کو سمجھنے اور حفظ میں اور قرات میں مہاجرین اور انصار دونوں میں ان کی فوقیت مانی جاتی تھی. کس کس چیز میں؟ قرآن کو سمجھنے میں، اس کو حفظ کرنے میں اور قرات میں. ان کی ریسیٹیشن بہت خوبصورت تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن پڑھوا کر سنتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمائش کیا کرتے تھے کہ ابی بن کعب مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن یاد کر لیا تھا. 5 صحابہ تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن یاد کیا تھا، لیکن ابی بن کعب ان سب میں ممتاز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کی طرف بڑے فوکسڈ ہوتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا شوق معلوم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاص توجہ ان پر فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے روب کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ سوال کرنے سے رک جایا کرتے تھے، لیکن ابی بن کعب جو چاہتے تھے پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے شوق کی وجہ سے ان کو بتاتے تھے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاتا ہوں جس کی نظیر نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن کے کسی اور حصے میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری باتوں میں مصروف ہو گئے اور ان باتوں کو کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگے. تو یہ ابی بن کعب جو تھے یہ پیچھے پیچھے گئے کیونکہ سٹل وہ نالج باقی تھی. ابی بن کعب ویٹ کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کا نام بتائیں گے، تو ساتھ چل دیے، پیچھے پیچھے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر آ گیا تو کہا کہ آپ نے وہ سورہ نہیں بتائی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ سورہ بتائی. مسند احمد میں پوری تفصیلاً روایت آتی ہے. کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ ان کو جو شوق تھا اس شوق کی وجہ سے بارہا یہ خود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے اور بارہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں ان سے بات کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں یہ چیز، کیا میں تمہیں بتاؤں یہ والی بات. تو وہ حریص ہوتے تھے علم کے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ عزت والے اور بزرگی والے نے مجھے حکم کیا کہ میں تمہارے آگے سورہ لم یکن الذین کفروا پڑھوں. انہوں نے پوچھا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو ابی بن کعب خوشی سے رونے لگے. بہت بڑا آنر تھا ان کے لیے، بہت بڑا آنر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سورۃ البینہ آپ ان کے سامنے پڑھیں. اور یہ آنر ان کو کیوں ملا؟ ان کا جو قرآن کے ساتھ اتنا شغف تھا، ان کو جو قرآن کی سٹڈیز کا اتنا شوق تھا، اس وجہ سے. تو جو محدثین ہیں انہوں نے باقاعدہ اس حدیث پر باب بندی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے پر قرآن پڑھنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے پر قرآن پڑھنا، ان کو سنانا، یہ بہت بڑے آنر کی بات تھی. اسی وجہ سے یہ خوشی سے رو پڑے. میں ان کی جگہ رہ کر سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمارا نام لے کر یہ کہے کہ جا کر اس کو قرآن سناؤ، اللہ کتنا نیتوں کو جاننے والا ہے. یہ کتنے پیور تھے اپنی نیت میں، اپنے شوق میں، اپنے خلوص میں. ہم سب کو بھی یہ آنرز مل سکتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ اب ہمیں وہ باتیں سنائی نہیں دیتی. ہم جب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر کہاں کرتے ہیں؟ فرشتوں کی مجلس میں، اور باقاعدہ نام لے کر کہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے. خوش ہوتے ہیں. اب وہی تو نہیں اترتی، اسی لیے کسی پرٹیکولر انسان کو یہ پتا تو نہیں چلے گا، لیکن غیبی طور پر تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے. تو جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ بھی ہمیں بہترین مجلس میں یاد کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص الخاص ان کا نام لینا
یہ سب باتیں اسی چیز کو ہی ظاہر کرتی ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ خاص شغف رکھتے تھے، بہت زیادہ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کے ساتھ ایسا ہی تعلق عطا کرے، اللہ ہمیں اپنے کلام کے ساتھ مرتے دم تک جوڑے رکھے اور ایسا باعمل مسلمان بنائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کی محبت کو قائم اور دائم رکھے، باعمل مسلمان بنائے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کا ماہر بنائے، آمین۔ آج ہم قرآن کا یہ غور و فکر یہیں پر روکیں گے، اور اس غور و فکر کو میں مزید آپ پر شفٹ کرتی ہوں کہ سوچیں ہمارا فہم القرآن کتنا ہے۔ ہم اگر کسی آیت کو سمجھنے بیٹھتے ہیں تو کیا واقعی ہم پر بھی قرآن کے یہ جوہر کھلتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔